بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن کس وجہ سے آتی ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر معمول کے مطابق جو لوگ اپنی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں تو اچانک ہی ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے چھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پہلے تو اس طرح نہیں ہوا تھا۔ اگر اسٹوڈنٹس ہیں اور کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ڈپریشن کا ایسا ایسا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ چھوٹے بچے اس بیماری کے اندر ملوث ہیں، جس طرح دیگر دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، بخار ہے، زکام ہے، سر درد ہے، کینسر ہے، اسی طرح ڈپریشن ایک مستقل بیماری بن گئی ہے۔ اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے اندر اس بیماری کے اوپر فوکس کرنے والے اور اس کا سلوشن پیش کرنے والے بہت کم ہیں، اور اس متعلق بہت کم اویئرنیس دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سماج کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آپ ویسٹرن کنٹری کے اندر دیکھیں کہ وہاں پر ڈپریشن کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، چاہے جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، جس شعبے کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے اندر ایبسنٹ کرنا ہے، اللہ سے دور ہونا ہے، اللہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیں ہمارے جو جتنے بھی معاملات ہیں، ایک تو وہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے، ان کی مینجمنٹ ہم سے ٹھیک نہیں ہوگی، پھر اس کے نتیجے میں ہم ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ جب ڈپریشن کا شکار ہوں گے تو پھر زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، مزید آپ کے جو معاملات ہیں وہ پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ ہماری خواتین کے اندر بھی یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، گھریلو معاملات کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، تو اس کے اوپر بھی اویئرنیس بہت کم دی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں ان کو ڈپریشن بہت کم ہوتی ہے۔ وقتی طور پر حالات کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن مستقل ڈپریشن کا شکار ہو جانا اور خودکشی کا سوچنا یہ مذہبی شخصیات کے اندر بہت کم پایا جاتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے برعکس جو دیگر سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اس جیل خانے جیسی زندگی سے جان چھڑا لیں۔ رات کو وہ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، لیکن ٹھیک طرح سے ان کو نیند نہیں آ پاتی۔ تو اس کی جو بیسک ریزن ہے، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ دین اسلام سے دور ہونے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ معیشت تنگ کرنے سے مراد اس کا جو دلی اطمینان ہے، جو دلی خوشی ہے، یہ میں تنگ کر دوں گا۔ معیشت سے مراد دیگر امور بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، جو دلی سکون ہے یہ بھی میں ختم کر دوں گا۔ تو جتنا آپ اللہ سے جڑیں گے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں گے، اتنا ہی آپ اپنی زندگی کو پرسکون فیل کریں گے۔ ویسٹرن کنٹری کے اندر کچھ ایسے ہوٹلز ہیں یا ایسے کچھ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اس حالوں کے اندر کہ جس میں ان کو ایسا ماحول دیا جاتا ہے کہ وہ ہنستے ہیں، یعنی ان کو ڈپریشن سے نکال کر ایک وقتی طور پر خوشی دی جاتی ہے تاکہ آپ اس ماحول میں آئیں اور آپ خوش ہوں۔ پھر جیسے ہی اس ماحول سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کو جو خوشی دی جاتی ہے وہ پیسے کے عوض خوشی دی جاتی ہے، وہ اس کی پیمنٹ پے کرتے ہیں، پھر وقتی طور پر ان کو ایسا ماحول میسر کیا جاتا ہے جس میں وہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ وقتی خوشی ہوتی ہے۔ جبکہ جو شخص اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ لگا لیتا ہے، تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ وقتی اور عارضی نہیں ہوتی۔ اس کا جو دلی اطمینان ہوتا ہے، جو اس کو دلی طور پر ایک راحت نصیب ہوتی ہے، وہ وقتی اور عارضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مستقل خوشی نصیب ہوتی ہے۔ جتنے بھی معاملات انسان کے بکھر جائیں، جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو وہ مستقل خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی میرے امور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے امور ٹھیک کر دے، اگر نہ چاہے تو مجھے پریشانیوں میں گھیر دے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت یا پریشانی بھی آتی ہے تو اس میں بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان صبر کتنا کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سے صبر نہیں ہو پاتا، ہم جیسے ہی پریشانی میں گھرتے ہیں تو گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، تو مزید ہم پریشانی کے اندر گھرتے جاتے ہیں، مزید ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور اپنے ذہن کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم مشکلات میں گھرتے ہیں
تو ہم مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب مزید ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ہم سے پھر صبر نہیں ہو پاتا، جب صبر نہیں ہوتا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو پریشانی آتی ہے یہ اس میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ انسان کا مقام تھوڑا ہوتا ہے، جب پریشانی آتی ہے انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام مزید بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں، زیادہ مایوس نہ کریں، بس اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اور اپنی مشکلات اللہ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اچھے دن بھی لائے گا۔ والسلام۔